دیکھو جان بوجھ کر اگر کسی نے عاقل بالغ لڑکے یا لڑکی نے، بالغ لڑکی کہتے ہیں جس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، بالغ لڑکا کہتے ہیں جس کو نائٹ فال شروع ہو جائے، تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب بالغ ہو گیا اس کے بعد اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو کبیرہ گناہ ہے، ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس روزے کی تلافی اب نہیں ہو سکتی، وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا. سال بھر بھی رکھ لے تو کتنا بڑا نقصان کیا نا، لیکن کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کے توڑ دیا رمضان کا روزہ تو کفارہ بھی لازم ہے اور الگ سے ایک روزے کی قضا بھی لازم ہے. کفارہ کیا ہے خوب سمجھ لیں. جس نے رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا نا، ایک دن بھی چاہے بیماری کی وجہ سے ناغا ہوا ہو تو پھر نئے سرے سے 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. 59 روزے رکھ لیے تھے، 59 کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، ایک روزہ چھوڑ دیا، اب جب رکھے گا تو دوبارہ سے شروع کرے گا وہ ایک روزے سے. تو 60 ڈیز کنٹینیو اس کو روزے رکھنے ہیں. سمجھتے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. البتہ خاتون نے جب 60 روزے رکھے تو بیچ میں مینسز آ گئے تو وہ مینسز والے دن خارج ہو جائیں گے، اس میں روزے نہ رکھے. تو جیسے ہی مینسز ختم ہوتے ہیں فوراً رکھنا شروع کر دے، جتنے باقی رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ کر لے. ایک بھی اگر اس نے اضافی ناغا کر لیا نا تو پھر اس کو بھی 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. تو مینسز کے دن خارج ہوں گے، باقی اس کو بھی 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے تو جوانی میں بڑے روزے توڑے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم سے تو نہیں رکھے جاتے 60 روزے. تو بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو کہ آپ سے نہیں رکھے جاتے. بوڑھے لوگ مستثنا ہیں، بوڑھے لوگ. بوڑھا آدمی جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، بہت ہی بڑھاپا، جو آج کل ویسے ہی نہیں ہوتے. ونس اپون اے ٹائم ایسے بوڑھے ہوا کرتے تھے، اب تو ہوتے ہی نہیں. تو اس کو مستثنا کیا ہے علماء نے قرآن و سنت کی وجہ سے. تو بہت زیادہ بوڑھے لوگ جو نہیں رکھ سکتے، ناممکن ہے ان کے لیے، ان کے پھر حکم یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے. غریب بھی ایسے لے کر آئیں، یہ تو غریب نہیں ہے، پتلے پتلے، ان کو تھوڑے میں پیٹ ان کا بھر جائے گا. اس ٹائپ کے کتنے آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا یار، کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ایک آدمی 4 آدمیوں کا کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھلانے میں 4 آدمیوں کا ثواب ملے گا، ثواب ایک ہی کا ملے گا. تو بندہ دیکھ کے لے کر، بھائی ناراض نہیں ہونا، محبت کر رہا ہوں آپ سے. تو اب دیکھو اگر ایسا کیا ہے نا تو کتنے 60 روزے. اچھا بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی روزے توڑے ہیں، ہم تو 60 رکھ کے پاگل ہو جائیں گے. تو بھائی جتنے بھی توڑ دیے نا، توبہ کرو، اللہ سے رو کے استغفار کرو اور ایک کفارہ ادا کر لو 60 روزوں. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. دوبارہ اگر پھر روزہ توڑا تو پھر دوبارہ 60 رکھنے پڑیں گے. اب تک جو ہو گیا اس میں 60 رکھ لو. احتیاط تو یہی ہے کہ ہر الگ الگ رمضان میں جتنے توڑے ہیں تو الگ الگ کے 60. ایک ہی رمضان میں اگر کئی توڑے تو پھر تو سب کی طرف سے ایک ہو جائے گا کفارہ. لیکن الگ الگ رمضانوں میں اگر توڑے ہیں تو پھر الگ الگ کفارے ہیں. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جتنے بھی توڑے نا اب تک تو پنشمنٹ سب کی طرف سے کیا ہوگی؟ ایک ہی ہوگی. جیسے کوئی آدمی بار بار زنا کرتا ہے تو حد تو ایک ہی جاری ہوگی نا. یہ تھوڑی کہ پہلے پرانے والے زنا کے 100 کوڑے الگ لگائے، اگلے والے کے الگ لگائے، تو اس کی تو کمر مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی نا. وہ تو پھر بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو جب ایک دفعہ جرم پکڑا جاتا ہے نا تو ایک ہی دفعہ میں سارے جرموں کی ہو جاتی ہے. پھر سزا جاری ہونے کے بعد اگر دوبارہ جرم کرے گا پھر دوبارہ سے نئی سزا جاری ہوگی. جیسے کئی دفعہ چوری کی تو ہاتھ تو ایک ہی کٹتا ہے نا. تو بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ کئی رمضان کے بھی کئی روزے بھی کسی نے توڑ دیے تو جب سزا کے طور پر وہ 60 روزے رکھے گا تو ایک ہی دفعہ کے 60 روزے پچھلے تمام روزوں کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. تو اگرچہ یہ قول کمزور ہے لیکن اس سے گنجائش کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج کل تقویٰ للہیت مارکیٹ سے شارٹ ہے تو نہ کرنے سے بہتر ہے تو یہی کر لے یار. اللہ سے امید ہے اللہ قبول کر لے گا یہ بات. اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، ہینڈ پریکٹس سے اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، شدید گناہ بھی ملے گا، لیکن اس میں صرف قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. کفارہ جو روزہ توڑنے میں لازم ہوتا ہے وہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر لی باقاعدہ، اگر حیا کے خلاف ہے لیکن لوگ پوچھتے ہیں انٹرکورس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر زوجہ کے ساتھ بھی ایسا ریلیشن قائم کیا کہ انٹرکورس نہیں کیا، صرف ڈسچارج ہو گیا ہے تو روزہ تو ٹوٹے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب پراپر انٹرکورس ہو جائے. تو اس میں ڈسچارج نہ بھی ہو، بس انٹرکورس ہو گیا تو کفارہ لازم ہو گیا. دونوں پہ لازم ہو جائے گا اگر اس کا بھی روزہ تھا. تو دوسرا روزہ جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے ہوتا ہے. یعنی 3 چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے، کھا لیا، پی لیا یا زوجہ سے اس تفصیل کے مطابق ہم بستری جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. یہ 3 کام جب ہوں گے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ پہ 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہو گیا. اگر آپ پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، پورے سال ہی مریض رہتے ہیں، آپ کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، 60 روزے رکھنا ناممکن ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہ 60 روزے آپ دسمبر جنوری میں رکھ لو جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سردیوں میں ناروے چلے جائیں، وہاں 60 روزے رکھ لیں. آپ 6 گھنٹوں کے 5 گھنٹوں کے روزے ہوں گے، کوئی بات نہیں، شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. شریعت کے لا کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا. اور زیادہ آپ فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو گرمیوں میں آپ چلے جائیں ناروے، 22 گھنٹوں کے 60 روزے رکھ لیں، وہ آپ مر جائیں گے، مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے.